اللہ کی قسم سورہ توبہ کی 2 آیات بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں سورہ توبہ کی 2 آیات کا وظیفہ پڑھتا ہوں پھر بھی مجھے رزق نہیں مل رہا، پھر بھی میں دشمنوں سے پریشان ہوں، پھر بھی میں جادو سے پریشان ہوں، پھر بھی جنات سے پریشان ہوں، پھر بھی لوگوں کے مکر و فریب سے پریشان ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ جھوٹا ہے، یہ بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ اس میں حامی ہوگی، اس کے پڑھنے میں، اس کے طریقہ کار میں، اس کے وظیفے میں فرق ہوگا، اس کا یا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھو ابھی ایک وظیفہ دیتا ہوں سورہ توبہ کی 2 آیات کا، آخری جو 2 آیات ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اتنا آسان وظیفہ، آپ کے گھر میں مال و دولت ایسی جگہ سے آئے گا، رزق ایسی جگہ سے آپ کو پہنچے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ حیران ہوں گے، آپ بھی حیران، لوگ بھی حیران، لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے، کوئی تحفہ دے گا، لیکن آپ کے پاس مال کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے پاس عزت کی کمی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی، آپ کی شہرت ہوگی، آپ مال و دولت کے مالک بن جائیں گے۔ جادو آپ پر کبھی بھی اثر نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی کوشش کرے گا آپ پر جادو کرنے کا، وہ جادو اسی پر پلٹ جائے گا۔ ایسا وظیفہ ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ لیکن آپ کا وظیفہ کیوں کام نہیں کرتا، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اجازت عام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ بہت سے لوگوں کو پریشانیاں ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، لیکن زیادہ تر پریشانی کون سی ہے؟ مالی پریشانی، رزق کی پریشانی، قرضوں کا بوجھ، جادو کی پریشانی۔ جادو سے تو اتنے لوگ تنگ ہیں، میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں علاج معالجے کے لیے روحانی، تو ان میں زیادہ تر جادو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی رشتوں کے بندش میں مبتلا، کوئی کاروبار کی بندش میں، کسی کی دکانداری نہیں چل رہی، کسی پر جادو ہے، بیمار رہتے ہیں، گھر میں سکون نہیں، راحت نہیں، خوشی نہیں، سب پریشان۔ تو میں کہتا ہوں یار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ لے لو، بس مزے کرو۔ آسان وظیفہ، اجازت عام ہے، لیکن میں سمجھاتا ہوں آپ کو آپ کا وظیفہ کیوں کام نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں کہ پیر صاحب ہم تو سال سے، کئی عرصے سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو میں امتحان کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو مجھے سنائیں کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں۔ آپ یقین کریں سارا غلط پڑھتے ہیں۔ تو یار سب سے پہلے تو تلفظ ٹھیک کرو نا۔ جو بھی کام آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ڈرائیونگ سیکھیں گے نہیں پہلے؟ اگر سیکھیں گے نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا۔ تو آپ قرآن عظیم کے تو ویسے ہی تجوید سے سیکھنا ضروری ہے۔ سب مسلمانوں پر صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا تلفظ ٹھیک کریں کہ آپ صحیح طریقے سے دیکھو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہ اتنی آہستہ یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، پھر تو خیر
یہ وظیفہ بھی چھوٹا ہے، اگر ترتیل سے بھی پڑھنا چاہیں تو اتنا وقت نہیں لگتا جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے، رزق آپ کو ایسی جگہ سے آئے گا کہ آپ بھی حیران ہوں، آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہاں سے مجھے مل رہا ہے۔ لوگوں کو تو کیا کہنا ہے، وہ تو حیران ہوں گے کہ بھئی کہاں سے اور کہاں سے لوٹ مار کی، کہاں سے ڈاکہ ڈالا، کہاں سے آپ کو مل رہا ہے۔ بس بھئی اللہ دے رہا ہے۔ آپ ان 2 آیات کا خزانہ مجھ سے لے لیں، خزانوں کی چابی میں دے رہا ہوں آپ کو۔ 2 آیات کیا ہے؟ خزانوں کی چابی ہے، چابی۔ اجازت عام ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کریں، 5 وقت کی پابندی نماز کی ضروری ہے۔ اور دوسری شرط رزق حلال کی طلب کریں، انشاءاللہ اتنا رزق ملے گا۔ آپ پہلے سے ابھی سے نیت کر لیں کہ میں حرام سے بچوں گا انشاءاللہ، نہ اپنا پیٹ حرام سے بھروں گا، نہ اپنے بچوں کا۔ حلال رزق کی طلب کریں۔ تیسری شرط اللہ تعالیٰ پر اعتماد، یقین کامل ہو کہ میرا وظیفہ ضرور اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر اللہ پر شک کر رہے ہو تو پھر حدیث قدسی کے مطابق وظیفہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ اللہ پر یقین کامل ہو کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، بہت مہربان ہے، 70 ماؤں سے اس کی رحمت زیادہ ہے۔ 70 ماؤں کی رحمت سے اللہ کی رحمت اپنے بندے پہ زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آج میں جو وظیفہ ان شرائط کے ساتھ کریں، پھر آپ کا وظیفہ کام نہ کریں تو پھر بے شک میں مجرم۔ شرائط پر عمل تو کریں نا۔ اور آخری اور چوتھا شرط جو میں نے پہلے بتا دیا، تلفظ ٹھیک کریں، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آج آئیے آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اتنا بڑا خزانہ، اس سے سب سے بڑا تو دیکھو، آپ کے حاجات تو پورے ہوں گے ہی، لیکن سب سے بڑا فائدہ بتا دوں، اللہ و رسول کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ و رسول آپ سے محبت کریں گے، آپ اللہ و رسول سے محبت کریں گے، کیونکہ اس کے ترجمے پر ذرا غور کریں۔ اگر اس میں کے ترجمے اور تفسیر میں جائیں گے تو پھر لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ آپ تو ویسے ہی کہتے ہیں بھائی وظیفہ اتنے ٹائم سے سٹارٹ ہوا، تو یہ باتیں نہیں سمجھاؤں گا تو پھر آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا، تو مطلب ہی کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا، میرا بھی۔ تو ترجمے کی طرف، تفسیر کی طرف کبھی دوسری وقت میں جائیں گے، دوسرے وقت میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے، اس کا ترجمہ بیان کریں گے، اس کے پر ذرا غور کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، اور اللہ و رسول آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ اتنا آسان وظیفہ کہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لو کہ ہر نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو معمول میں رکھیں، یعنی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر کم از کم 1 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں اس کے کرامات، اس کے معجزات، اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں انشاءاللہ۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ پر فراوانی ہو جائے گی، کشادگی ہوگی رزق کی، آپ کو اتنا رزق ملے گا انشاءاللہ کہ آپ بھی حیران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔